آج ہم کلاسک اردو فوک ٹیل میں جو کہانی سنیں گے اس کا نام ہے یعقوب سے یروشلم تک بنی اسرائیل کی مکمل داستان۔ رات کی خاموشی میں ایک مسافر تھکا ہارا چلتا جا رہا تھا۔ آسمان پر چمکتے ستارے گویا اس کے ہم سفر بن گئے تھے۔ وہ کنعان کی وادیوں سے دور عراق کے شہر ہاران کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نام تھا یعقوب، ایک نبی، ایک بیٹا، ایک خواب دیکھنے والا۔ اس رات جب وہ ایک پتھر کو تکیہ بنا کر سویا تو ایک عجیب خواب نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ اس نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک نورانی سیڑھی ہے جس پہ فرشتے چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں۔ پھر ایک آواز گونجی، اے یعقوب، میں تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد کو زمین پر پھیلاؤں گا، اور یہ زمین، یہی فلسطین، تیرے اور تیری نسل کے لیے ہوگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے بنی اسرائیل کی بنیاد رکھی۔ بنی اسرائیل کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے تھے۔ سفر ہجرت کے دوران آپ نے جناب سارہ اور ہاجرہ سے شادیاں کیں۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے آپ کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور آپ کے چھوٹے بیٹے اسحاق جناب سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو مکہ میں لا کر آباد کر دیا، جبکہ خود سارہ اور چھوٹے بیٹے اسحاق کے ساتھ فلسطین میں ہی مقیم رہے۔ اس طرح اسماعیل کی اولاد عرب میں آباد ہوئی اور اسحاق کی اولاد فلسطین میں آباد ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں اپنے قیام کے دوران عبادت گاہ بھی بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں واقع خانہ کعبہ میں جاتے تھے۔ حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایس اور یعقوب۔ کہا جاتا ہے کہ باپ بڑے بیٹے ایس اور ماں چھوٹے بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی۔ ایک دن باپ نے بڑے بیٹے سے فرمائش کی کہ انہیں شکار کا گوشت کھلایا جائے۔ یہ سن کر ایس شکار کی غرض سے جنگل کی طرف چل دیا، جبکہ ماں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم جلدی سے بکری ذبح کر کے باپ کو گوشت پیش کرو اور دعائیں لے لو۔ جب بڑا بیٹا شکار کر کے واپس آیا تو یہ دیکھ کر پریشان اور رنجیدہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس کے آنے سے پہلے ہی والد کو گوشت کھلا دیا۔ اس بات پر اس کے دل میں بھائی کے خلاف دشمنی پیدا ہو گئی۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے ماں نے یعقوب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ بھائی کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے گھر چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس عراق کے شہر ہاران چلا جائے۔ چونکہ اس مشورے میں والد کی رائے بھی شامل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام رات کے پہلے پہر ہی گھر سے نکل گئے۔ وہ رات اور اگلا دن سفر میں گزارنے کے بعد اگلی رات ایک آبادی کے قریب کھلی جگہ میں پتھر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ آنکھ لگی تو خواب دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے فرشتے اوپر نیچے آ جا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں اللہ نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، میں تجھ کو عنقریب برکت دوں گا اور تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا۔ یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے تو بہت خوش تھے۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور منت مانی کہ جب بھی میں سلامتی کے ساتھ اپنے والد کے پاس پہنچا تو اس جگہ جہاں سپنا دیکھا تھا اللہ کی عبادت کے لیے ایک گھر تعمیر کروں گا اور اپنے مال کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا۔ چنانچہ اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے آپ نے اس پتھر کو جسے تکیہ بنا کر سوئی تھے تیل مل دیا تاکہ واپس آ کر پہچاننے میں آسانی ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس ہاران شہر پہنچے۔ ماموں بھانجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، سینے سے لگایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ روایات بتاتی ہیں کہ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا راحیل تھا۔ چھوٹی بہت ہی حسین و جمیل تھی، لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے اس کا رشتہ مانگا، جس پر لابان نے کہا، تم 6 سال تک میری بکریاں چراؤ۔ کچھ روایات میں 7 سال تک بھی لکھا ہے، تو میں تمہاری شادی راحیل سے کر دوں گا۔
اس وعدے پر یعقوب علیہ السلام 6 سال یا 7 سال تک ماموں کی بکریاں چراتے رہے۔ جب مدت مکمل ہوئی تو لابان نے عزیز و اقارب اور دوستوں کو جمع کر کے یعقوب علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ اب شادی کی پہلی رات جب یعقوب علیہ السلام اپنے دلہن کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ نکاح راحیل سے نہیں بلکہ بڑی بیٹی لیا سے کر دیا گیا ہے۔ صبح ہوئی تو ماموں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں رواج کے مطابق بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں نے تو چھوٹی کا ہاتھ مانگا تھا، یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس پر لابان نے کہا، اگر تمہیں اس سے شادی کرنی ہے تو مزید 7 سال میری بکریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ یہ سن کر یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال ماموں کی بکریاں چرانے کی حامی بھری، اور جب 7 سال مکمل ہوئے تو لابان نے راحیل کی شادی بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ یاد رہے کہ اس وقت 2 بہنوں سے ایک مرد کی شادی ممنوع نہ تھی۔ روایات کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے راحیل سے شادی کے بعد کچھ وقت ماموں کے پاس گزارا اور پھر اہل و عیال کے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ یہ سن کر لابان بہت غمگین ہوا کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں، بچے اور بھانجا جس نے 20 سال اپنے وطن جو موجودہ فلسطین ہے اس کے پاس گزارے، اب وہ بچھڑ رہے تھے۔ اس نے یعقوب علیہ السلام کو مزید رکنے کے لیے کہا، مگر انہیں اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب واپس اپنے وطن کنعان جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ لہٰذا وہ ماموں سے اجازت لے کر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ بھانجے کو رخصت کرتے ہوئے لابان نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کے طور پہ بہت ساری بھیڑ، بکریاں اور سامان خرد دونوں کے ساتھ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سفر کرتے ہوئے کنعان کے نزدیک پہنچ کر ایک ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں قریبی ان کا بھائی ایس رہتا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے ایس کو خبر دی کہ ایک قافلہ خواتین، بچوں اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ ہاران سے کنعان جا رہا ہے اور قافلے کے سالار کا نام یعقوب ہے۔ یہ سن کر پہلے تو ایس پریشان ہوا اور سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنا مال و اسباب لے کر یہاں سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر جلد ہی 20 سال پرانی کہانی یاد آ گئی کہ ہو نہ ہو یہ میرا بھائی یعقوب ہے۔ لہٰذا وہ 400 بھیڑ بکریاں اور کچھ ساتھیوں کو لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو بہت غمگین ہوئے کہ جس بھائی کی وجہ سے مجھے وطن چھوڑنا پڑا، اگر وہی آ رہا ہے تو مجھے پریشان کرے گا۔ مگر عین اسی وقت آسمان سے فرشتے نے آ کر کہا، غمگین نہ ہوں اور بھائی کا استقبال کریں۔ یہ سن کر ان کی ڈھارس بندھی، اپنے ریوڑ سے کچھ جانور بطور تحفہ لیے اور آگے بڑھ کر بھائی کا استقبال کیا۔ ایس نے جب اتنی مدت کے بعد بھائی کو دیکھا تو غصہ جاتا رہا۔ پاس آ کر یعقوب علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور ساتھ لے جا کر خوب خاطر تواضع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چند روز بھائی کی میزبانی میں رہے۔ جب آگے بڑھے تو 20 سال پرانے راستوں کو تلاش کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس مقام تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے 20 سال پہلے پتھر کے تکیے پر سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ انہیں اپنی منت یاد آ گئی، لہٰذا بیٹوں کو ساتھ لے کر اس پتھر کو تلاش کرنا شروع کیا جس پر تیل مل کر گئے تھے۔ اگرچہ بہت عرصہ گزر چکا تھا لیکن اللہ کی مدد و تائید حاصل تھی، اس لیے جلد ہی وہ پتھر تلاش کر لیا اور اپنی مانی ہوئی منت کے مطابق بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ اسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا، اور پھر ان کے بیٹے جناب سلمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے یہاں ایک عمارت تعمیر کی جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور 2 بانیاں تھیں، اور لیا اور راحیل 2 سگی بہنیں اور ماموں کی بیٹیاں جن سے شادی کر کے آپ عراق سے یروشلم واپس جا رہے تھے، جبکہ باندیوں میں زلفا اور بلہا کے نام روایات۔ ان سب کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کے نام کی مناسبت سے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔